لے جاؤ، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہوا نا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے یار میرے محبوب بندوں سے یاری کر لو تو وہ یاری دنیا میں بھی نبھائیں گے اور قیامت میں حشر میں بھی وہ تمہاری یاری نبھائیں گے، کیوں کہ وہ جہاں جائیں گے وہاں لے جائیں گے۔ میں اسی بنیاد پہ کہا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں تو بلندگی والا، میں محبوب بندہ، تو میرے محبوب بندے کو وہاں تک کیوں لے جاؤ، یہ نہیں سوچتے۔ ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، میں جہاں وہ بھی وہاں، میں جہاں وہ بھی وہاں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ سنے ہوں گے اس لیے کہتے ہیں عشق تیرے صدقے، عشق تیرے صدقے جلنے سے بچے سستے، کہ عشق کر لیا اور انہوں نے جو عشق قبول کر لیا تو وہ جہاں گئے ہمیں لے گئے۔ بے شک تو قادر ولی سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ ایک گرا پڑا انسان یہ کہا کہ ولی کہتے ہیں کہ تو مجھ تک آ جا تو میں تجھے وہاں تک پہنچا دوں، میں تجھے وہاں تک پہنچا دوں۔ تو حضور آپ نے جو ہے شادی نہیں کی تھی، قادر ولی گنج شوائی جو ہے حضور نے شادی نہیں کی، آپ کی والدہ خود کہتی کہ شادی، تو حضور مسکرا کر کہنے لگے کہ ماں مجھے شادی نہیں کرنا ہے، تو والدہ کہنے لگی نہیں بیٹا شادی کر لو، میری خواہش ہے بیٹا شادی کر لو۔ تو حضور مسکرا کر کہنے لگے کہ ڈیرا ڈالا جائے، منڈپ سجایا جائے، سبحان اللہ، لیکن ایک شرط پر شادی کروں گا کہ اگر منڈپ سجا ہوا رہا تو شادی، اور اگر آگ لگ گئی تو شادی نہیں، اگر اس میں آگ لگ گئی تو میں شادی نہیں کروں گا، اور صحیح سلامت اگر رہا تو میں شادی کر لوں گی۔ تو یہ والدہ جب جملے سنے تو لوگوں کو الرٹ کیا کہ خبردار میرا بیٹا شادی کرنے چلا ہے، تم پہرا دینا کہیں سے آگ نہ لگنی پائے، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے، خبردار تم پہرا دیتے رہنا کہ کہیں آگ نہ لگ جائے۔ تو چاروں طرف لوگ لگ گئے، کیا نظر رکھیں، آگ نہ لگی۔ ارے آگ اور خوشبو کا مالک کوئی اور، آگ اور خوشبو کا مالک کوئی اور پھر اس کے وارثین بنائے کوئی اور، سبحان اللہ۔ تو چاروں طرف لوگ ٹھہرے ہیں کہ کہیں آگ لگنی نہ پائے، تو حضور گھر سے کہہ رہے ہیں کہ آگ نہیں لگی، سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں حضور آگ نہیں لگی۔ تو باہر نکل کر جیسے ہی توجہ کی اس میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، کہنے لگے کون کہتا ہے آگ نہیں لگی، کون کہتا ہے آگ نہیں لگی۔ اس کا مطلب معلوم کیا ہوا کہ حضور کی جہاں خواہش نہیں ہوتی وہاں آگ لگتی۔ یہ بات سمجھنا ہے کہ جہاں بزرگوں کی خواہش مطلب ناپسندیدہ، جو حضور کا ناپسندیدہ ہو۔ اپنے بات کہاں پر تھی، حضرت قادر ولی گنج شوائی، کہ حضور نے شادی نہیں کی، حضور نے شادی نہیں کی۔ اور کس بات پر میں ثبوت دینے چلا کہ جس کے پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی کے پیچھے چلنے لگتا ہے تو وہ راستے میں چھوڑ نہیں دیتے کہ اب تجھے یہاں رکنا ہے، یہ کہتے ہیں میں جہاں جہاں جاؤں گا تجھے لے جاؤں گا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو حضور نے ناگور شریف میں جب قیام کیا تو ایک آدمی شخص حضور کی خدمت میں آتا، کھانا پکاتا، حضور کی ضروریات کے سامان لے آتا، اور حضور خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے اور حضور مسکراتے دیکھ کر اور حضور کو کہتا بابا جان، وہ شخص جن کا نام ہے حضرت یوسف، حضرت یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر حضور کے پاس تشریف لاتے، کھانا اپنے ہاتھوں سے پکاتے اور حضور کو کھلاتے، اور حضور مسکراتے راضی ہوتے جمال میں، اور حضور ان کو کہتے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ اور حضور نے کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں،
हुजूर हमेशा छुपाते कि मैं अल्लाह का वली नहीं कहते, लेकिन जब पर्दा पोशी का वक्त करीब आया तो अपने जो मुंह बोले बेटे थे हजरत यूसुफ को बुलाया और कहने लगे कि ए बेटा, अब मेरा वक्त करीब है रिहलत का। अल्लाह अल्लाह, ये जानते हैं कि कब हमारी रूह निकलेगी। तो इसका मतलब क्या कि इल्म गैब, और अल्लाह ने जब हमें भेजा तो लिख कर भेजा कि ये आदमी जमीन पर जाएगा और इतने सांस लेगा। तो अल्लाह का वली पैदा होते ही काउंटिंग शुरू किया कि मेरे सांस 1 2 3 4 5। वो काउंटिंग करते करते लास्ट तक मालूम हुआ कि इतने सांस चलेंगे। अरे यार, इतनी काउंटिंग खुद के सांस की 5 दिन की तो बता दो। तुम्हें तो इल्म गैब की बात नहीं कर रहे हैं, 5 दिन की बता दो, 50 साल की क्या करेंगे? क्योंकि तुम तो अंधे ठहरे जो बोलते हैं, वो अंधे ठहरे। अरे तुम जो 5 दिन में जितनी सांस ली उतनी काउंटिंग करके बता दो, और नहीं बता पाते तो आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास, मेरे पास नहीं, हमारे पास, हम तुम्हें ले जाएंगे। तो हुजूर के पास हजरत यूसुफ को बुलाया गया और कहने लगे कि अब हमारा रिहलत का वक्त है, लिहाजा हम जा रहे हैं। तो ये रोने लगे और कहने लगे कि अब मैं किसके सहारे जीऊं? अल्लाह अल्लाह, मैं किसके सहारे जीऊं? मुझे कुछ गम होता तो मैं आपके पास आता, मुझे कुछ खुशी होती तो आपके पास आता, मैं काम छोड़कर आपके पास आता, अब किसके पास जाऊं? तो हुजूर उस वक्त जुमला कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का वली हूं, और अल्लाह का वली कभी मरता नहीं, अल्लाह का वली कभी मरता नहीं। अल्लाह का वली बातें करता है, अल्लाह का वली दिखता है, अल्लाह का वली सलाम के जवाब देता है। तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे से बातें करेंगे, हम तुम्हारे से सलाम के जवाब देंगे, लेकिन कब? हमारे इंतकाल के 3 दिन के बाद हमारी मज़ार पर आना और कहना अस्सलामु अलैकुम। जो तुम मुझे देखकर सलाम करते हो वो मेरी कब्र के पास आकर सलाम करना, और थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना, वहीं पर खड़े हो जाना, तुम्हें जवाब मिलेगा, उसके बाद भी वहीं खड़े रहना। हजरत यूसुफ रोने भी लगे, आंखों में आंसू और मुस्कुराहट। वो कभी कभी मरहले अलग होते हैं कि आंखों में आंसू भी हो और मुस्कुराहट भी हो, तो समझ में नहीं आता कि वो आंसू का ही थे और ये हंसना किसका। तो हुजूर पर्दा फरमा गए और तीसरे दिन ये हजरत यूसुफ तशरीफ ले गए मज़ार पर और कहा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। तो मज़ार से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर देखने लगे कि कहीं आजू बाजू कोई नहीं ना, तो देख रहे हैं कोई नहीं, और हुजूर ने कहा था कि कोई हो ना उस वक्त सलाम करना, क्यों कि हम जिस पर जाहिर होना चाहे उस वक्त ही होते हैं, जिसे चाहे उसे सुनाते हैं। अब ये अलग बात है कि भीड़ के मजमे में आवाज आए एक ही को, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि हम सुनाना जिसे चाहते हैं वही सुने। तो ये बात समझ में नहीं आती। अरे लाखों खड़े हैं, एक को जवाब सुनाई देता, वो कहते हैं हम तो जवाब तो सारों को देते हैं, बेशक जो जवाब सारों को देते हैं, और मोहब्बत किसी किसी से करते हैं, मोहब्बत किसी किसी से करते हैं। तो हुजूर ने सलाम किया, जवाब आया, और फिर खड़े हो गए कि अब कुछ और होगा। तो इतने में से पीछे से चलने की आहट आई और कांधे पे हाथ रखा गया, तो बढ़े और देखने लगे कि आप कौन। तो वो शख्सियत बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे अस्सलामु अलैकुम
یا ولی اللہ. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. حضرت یوسف کہنے لگے کہ حضور آپ مزار کو سلام یا میرے کو سلام؟ حضور کہہ رہے تمہیں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ولایت کا تاج عطا فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. اور میں حضرت خضر، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام سبحان جو اللہ. ولی کو درس دینے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے حکم ہوا یہ عبد القادر کا حکم تھا کہ اے خضر تم یہاں جاؤ. قربان جائے ان کی حکومت پر، قادر ولی کی حکومت پر قربان جائے. خضر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکم تھا تمہارے پاس آؤ، اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو چاہے انہیں دینا، سبحان اللہ. یہ جو مانگے انہیں دینا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جو آئے مانگنے کے لیے انہیں بھی تم عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائے قادر ولی تمہاری جوتیوں کو سلام، قادر ولی تمہارے جوتیوں کو سلام. خضر علیہ السلام آ رہے ہیں. تو اصل مقصد یہ بلانے کا کیا تھا؟ ولایت دینا تھا، ولایت دینا تھا. حضور نے ولایت دے دی. تو اللہ کے ولی گر ہوا کرتے ہیں. اللہ کے ولی جسے چاہے اسے ولی بنا دیتے ہیں. یہ قادر ولی کی شان ہے. الحمدللہ 2 مہینے پہلے گیا بارگاہ پہ، الحمدللہ، اور بارگاہ کا ایسا منظر، ایسا لگتا ہے حقیقتاً لیٹے ہیں. ہماری آنکھیں کہاں اتنی قابل کہ حضور کو دیکھیں، لیکن محسوس کراتے ہیں ہم ہیں. اور یہی قول یاد آتا ہے، ارے اللہ کا ولی زندہ ہے. تو ہم یہی بات یاد رکھ کر وہ بارگاہ میں جانا اور کہنا ہے حضور یوسف کے صدقے، یوسف کے صدقے. آپ حضرت یوسف سے کہہ رہے ہیں، خضر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو آئے مانگنے کے لیے وہ مانگنے کا صدقہ عطا ہو ہمیں. ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یوسف کا صدقہ. ہمیں بھی کبھی آواز آ جائے وعلیکم السلام، کیونکہ اللہ کا ولی جب وعلیکم السلام کہہ دے تو پھر قبر میں بھی سلامتی، قبر میں بھی سلامتی. کیوں کہ اللہ کا ولی کہہ دے کہ اللہ کی سلامتی تم پر، تو وہ ہرگز کوئی ہٹا نہیں پاتا، وہ ہٹا نہیں پاتا. وہ سلامتی قیامت تک، پھر قیامت کے بعد بھی، کیونکہ وہ سلامتی دینے والے وہاں پر بھی پکڑ لیں گے کہ اب یاری نبھانے کی باری آئی، یار آ جا. اسے کہا ادھر ادھر نہیں جانا تجھے، ادھر جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ میرے ساتھ، میں جدھر جاؤں ادھر جانا ہے. سبحان اللہ. میں جدھر جاؤں ادھر جانا ہے. تجھے نہیں روکے گا کوئی، تجھے روکے گا نہیں کوئی. ارے دنیا تھوڑی ہے کہ تجھے کوئی روک دے کہ میں آگے تو پیچھے، ایسا نہیں. کیونکہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ.